بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا جو درس ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی الجامع یا السنن سے متعلق تیسرا درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا اپنی الجامع میں جو منہج ہے، دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک ان کا جو فقہی اعتبار سے جو منہج ہے وہ منہج یعنی عمومی معنی میں طریقہ کار، اور دوسرا حدیث کی صحت و ضعف، جر و تعدیل سے متعلق۔ یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ استفادہ کرنے میں آسانی ہو۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو الجامع ہے، اس کا تعارف نہیں ہے کہ اس کتاب کی ترتیب کیا ہے، اس کتاب میں کتنی احادیث ہیں، کتنے ابواب ہیں۔ ابواب سے مراد جو کتاب ہے نا، کتاب الصلاۃ، ویسے ان کے پاس تعبیر ابواب کی ہوتی ہے، ابواب الصلاۃ، ابواب العلم۔ پھر ہر باب کے تحت کتنی عناوین ہیں، کل کتاب کی کتنی احادیث ہیں، کتنی صحیح کتنی ضعیف، کیا اس میں موضوع حدیث بھی ہے، اس کی شروحات کتنی ہیں، اس پر تعلیقات اور حواشی کتنی ہیں، اس پر کسی طرح کا نقد ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ کتاب کا تعارف سمجھ رہے ہیں آپ، کتاب کا تعارف نہیں، وہ ایک مستقل الگ موضوع ہے۔ یہ امام ابو عیسیٰ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجامع، اس سے استفادہ یعنی ان کا آپ کا نہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے فقہی مسائل میں، اور آپ کا نہج کیا ہے یعنی صحت و ضعف سے متعلق، جر و تعدیل سے متعلق۔ تو بنیادی طور پر یہ بات معلوم کر لیں کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ علمی دنیا میں اس پہلو سے زیادہ معروف ہے اور زیادہ نمایاں ہے کہ اس کتاب میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث پر جو حکم لگاتے ہیں اس کا غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث پر جو حکم لگاتے ہیں، ھذا حدیث صحیح او حسن صحیح یا حدیث غریب، حدیث حسن غریب، اس پہلو میں یہ کتاب بہت ہی ممتاز ہے۔ یہ کتاب اس پہلو سے بھی ممتاز ہے کہ اس میں جو احادیث امام ترمذی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، اغلب بیشتر حصہ، بڑا حصہ اغلب مرفوع احادیث پر مبنی ہے۔ حالانکہ اس میں موقوفات اور مقطوعات بھی ہیں، لیکن اغلب مرفوع احادیث ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کا اندازہ لگائیے کہ اس دور میں انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح یا دیگر اصحاب علم کی طرح، خود امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتابوں کو اصحاب علم کے پاس پیش کیا۔ انہوں نے یہ خود اپنے آپ میں بڑے علماء ہیں، اور انہوں نے جو اس دور میں یعنی فن حدیث کے ماہرین ہیں ان کی خدمت میں اس حدیث کو اپنی کتابوں کو پیش کیا، مختلف ممالک کے، تو سبوں نے اس کو مستحسن قرار دیا۔ یہ خود ایک بہت بڑی خوبی ہے اس کتاب کی۔ پچھلے درس میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ اس کتاب کی ایک عظیم خوبی بھی ہے کہ حدیث حسن میں ایک منفرد یعنی مقام ہے اس کتاب کا، کیونکہ حدیث حسن کی تعریف میں جو زائد معانی آپ نے رکھے ہیں اس اعتبار سے اس حدیث کی جو کتاب ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی، اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا جو آخری حصہ ہے، آخری کتاب ہے کتاب العلل، حافظ عراقی اور ان سے پہلے ابن رجب الحنبلی، انہوں نے شرح بھی کی، اس کی شرح موجود ہے ہمارے پاس 2 جلدوں میں۔ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ مستقل کتاب نہیں ہے، سنن ترمذی کی متعدد کتابوں کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے، حصہ ہے اس کا، ایک الگ سی کتاب نہیں ہے، مستقل طور پر العلل الصغیر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس کتاب کی ترتیب میں، اس کے تراجم ابواب میں، اور اس میں اہل علم سے متعلق راوی سے متعلق جو کلام کرتے ہیں یا فقہی اعتبار سے، آپ نے امام بخاری سے بہت استفادہ کیا، امام بخاری رحمہ اللہ سے، ابو زرع الرازی سے،
امام مسلم سے رحمہم اللہ اجمعین، امام دارمی سے ابو محمد دارمی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو الجامع ہے، اس پہلو سے بھی بڑی اہم کتاب ہے کہ اس کتاب میں جس موضوع سے متعلق آپ نے حدیث ذکر کی ہیں اس حد تک بھی اختصار سے کام نہیں لیا ہے کہ جو ہے بات بالکل بھی واضح نہ ہو. یعنی حدیث لاتے ہیں تو ایک سے دو لاتے ہیں کبھی کبھار، جس سے معنی مفہوم واضح ہو جائے، اور جس میں مزید جو پہلو باقی رہتے ہیں اس باب سے متعلق، وہ حدیث کس صحابی سے اور مروی ہے، اس میں مزید معانی ہوتے ہیں، ان سب کو بھی وہ ذکر کر دیتے ہیں. اور ان سارے احادیث کو لے کر آئے ہیں تو حدیث بہت طویل ہو جائے گی. حدیث کی کتاب اس کا 6 گنا ہو جائے گا. وہ اس کو ذکر نہ کرے تو پھر ایک طرح سے خلل بھی رہ جائے گا. لیکن آپ نے مقصود بالذات جو ہے اس کو بیان کر دیا حدیث ترجمۃ الباب کے تحت، اور پھر متعدد طرق اس کے جو ہیں اس کی بھی وضاحت آپ نے فرما دی تاکہ طالب علم کے لیے مکمل طور پر آسانی ہو جائے. یہ بھی اس کا ایک بڑا پہلو ہے. چلیے اب میں ایک سرسری طور پر اس کا تعارف کروایا اوپر کا، تاکہ اس کتاب سے متعلق استفادہ میں آسانی ہو. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے، الجامع ہے، اس میں جو آپ نے ابواب قائم کی ہیں یہ قابل غور بات ہے. مدینہ کے ایک عالم دین ہے عبدالعزیز الماجشون، معروف. امام مالک رحمہ اللہ سے پہلے ان کے دروس ہوا کرتے تھے مسجد نبوی میں. معروف عالم دین، کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں، صحیح بخاری کو چھوڑ کر کے. عبدالعزیز الماجشون، ان سے یہ بات مشہور ہے، جیسے کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کی جو ترتیب المدارک ہے نا، اس میں دیکھیے آپ، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے فقہی اعتبار سے اہل علم کے اقوال، مسائل، اس کو جدا کر کے بیان کیا. امام مالک رحمہ اللہ کو یہ چیز بہت پسند آئی، یہ طریقہ کار. لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا قول جو نقل کیا گیا ہے اس میں قاضی عیاض کی، آپ دیکھے گا ضرور کہ یہ بات انہیں بڑی اچھی تو لگی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی کہ نصوص ہونے چاہیے، آثار ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد آپ اہل علم کے اقوال بیان کریں، پھر مسئلے کی وضاحت کریں. مسئلے کی وضاحت میں صرف علماء کے اقوال یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ نصوص ہوں، آثار ہوں، پھر اس کے تحت اہل علم کے اقوال ہوں. بات واضح ہو گیا آپ کو. امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا آپ پڑھ کر کے دیکھیں کھول کر کے دیکھیں. آئندہ سال پڑھیں گے آپ لوگ نا. کس جماعت میں پڑھائی جائے گی وہ؟ اچھا، فضل ثانی میں پڑھائی جاتی ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا میں آپ دیکھیے، وہ ترجمۃ الباب، احادیث، صحابہ سے آثار ہو تو وہ نقل کرتے ہیں، پھر جو عمل اہل المدینہ کو خصوصی طور پر پیش کرتے ہیں کہ کن کن اصحاب علم نے اس پر عمل کیا ہے، مطلب کیا موقف ہے ان کا، اس کو بعد میں پیش کرتے ہیں. لیکن عبدالعزیز الماجشون رحمہ اللہ نے اس کو اولیت دی. خیر، وہ ایک آغاز تھا کام کا، اس کو مستحسن سمجھا امام مالک نے اور اس کو مزین کیا. پھر بعد میں یہ چیز اور ٹھوس ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ان سب اصحاب علم نے اس کا خاصا اہتمام کیا. لیکن امام ترمذی کو اللہ نے اس کا خاص مقام عطا کیا کہ آپ فقہی اعتبار سے ترجمۃ الباب عنوان قائم کرتے ہیں، حدیث لاتے ہیں، پھر اصحاب علم کا موقف بیان کرتے ہیں، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، بعد کے علماء میں سے، ان کے دور کے جو بڑے مفتی حضرات تھے، بڑے علماء تھے، ان کا. تو اس کو اس نقطۂ نظر سے یہ کتاب بہت اہم، یعنی فقہی اعتبار سے، بلکہ فقہ المقارن کے اعتبار سے، الفقہ المقارن یہ بہت اہم کتاب. یعنی متعدد جو موقف ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان موازنہ، پھر ترجیح، پھر کس کے کیا دلائل، اس نقطۂ نظر سے یہ کتاب بہت مفید. بات واضح ہوگی آپ کو. فقہی اعتبار سے بھی، الفقہ المقارن کے اعتبار سے بھی یہ کتاب بہت ہی اہم ہے کسی ایک فقہی اعتبار سے. امام ترمذی رحمہ اللہ کا نہج یہ ہوتا ہے کہ آپ عنوان قائم کرتے ہیں باب، اور باب ہی میں اس بات کی وضاحت فرما دیتے ہیں کہ مسئلے کی
کیا کہتے ہیں مسئلے کا مطلب مقام کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز، اس لیے کہ قدیم علماء میں تورع بہت تھا. بات یہ نہیں کہ بعد کے علماء میں تورع نہیں تھا، صحابہ میں تابعین میں تورع، ایک طرح کی ہیبت، وہ صاف لفظوں میں یہ حلال یہ حرام ایسا نہیں کہہ دیتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نکرہ نراہ حسنا ایسے کہا کرتے تھے. اعلام الموقعین کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں آپ، ایسے الفاظ کہ وہ مکروہ ہے، اس کی کراہت یعنی تنزیہ، لیکن یہ حرام یا حلال بہت کم استعمال کرتے تھے اس کو. لیکن بعد کے علماء میں اس کی صفائی اس لیے ہوئی، وضاحت اس لیے ہوئی کہ لوگ اصل حکم سے واقف نہیں ہو پاتے اور مزاج شریعت سے، مقاصد الشرع سے جلدی واقف نہیں ہو پائے، پھر خلط ملط کا شکار ہو سکتے تھے وہ. پھر ایک واجب کو مستحب، مستحب کو واجب، پھر مکروہ تنزیہ کو جسے الترک الاولا کہتے ہیں نا، ترک کرنا ہی اولا ہے. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے مذکرۃ فی اصول الفقہ میں اس کو الگ کیا ہے، مکروہ اور مباح کے درمیان لے کر آئے ہیں، یعنی واجب، مستحب، مکروہ اور مباح اتنا ہی کہتے ہیں نا. لیکن مکروہ کے بعد اور مباح سے پہلے یعنی ترک کرنا یہ من باب اولا ہے، یہ اولا ہے، اس کی مستقل قسم. تو یہ جو باریکیاں نہیں سمجھ پاتے تھے لوگ بات کے ادوار میں، تو اس وجہ سے اہل علم نے اس کی تھوڑا نمایاں کیا، واضح کیا اس کو، اور بتایا کہ یہ واجب ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کا معاملہ. لیکن قدیم علماء میں یہی تھا معاملہ. تو محدثین کا جو انداز ہے، امام بخاری کا، امام مسلم وغیرہ کا، یہ بہت کم مطلب ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، استحباب، وجوب سے وغیرہ سب. لیکن عمومی طور پر ان کے جو ابواب ہوتے ہیں کراہیت، حرام کو بتانے کے لیے کراہیت والی بات، حرمت کو بتانے کے لیے، تو اس طرح کے الفاظ آپ دیکھیں گے ان کے عناوین میں امام ترمذی رحمہ اللہ سے متعلق. اور امام ترمذی رحمہ اللہ عنوان قائم کرنے کے بعد جو حدیث لے کر آتے ہیں جس مسئلے کے تحت، اس مسئلے کے تحت جو اصح الحدیث ہوتی ہے، اصح الحدیث فی الباب، یعنی اصح الحدیث فی هذا الباب جب کہتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حدیث فی نفسہ ہی صحیح ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. اس باب میں وہ حدیث سب سے زیادہ صحیح، یہ معنی میں. امام ترمذی رحمہ اللہ جو اپنے الجامع میں جیسے دیگر اصحاب علم کی طرح، امام بخاری، امام مسلم کی طرح کتاب العلم، کتاب الایمان، کتاب الصلاح کے بجائے ابواب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ابواب الصلاح، ابواب الزکاة. البتہ اس میں اضافی طور پر یہ لفظ بھی لکھتے ہیں کہ ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ہم جو بھی بات بیان کریں گے وہ مرفوع احادیث سے، یہ مقصود ہوتا ہے اس میں. امام ترمذی رحمہ اللہ جو ابواب قائم کرتے ہیں، یہ جو نسخہ ہے ہمارے پاس، یعنی مرکز الرسالہ للدراسات و تحقیق التراث، اس کی جو لجنہ ہے، محققین کی جو ٹیم ہے، انہوں نے متعدد اصحاب علم سے اس کو نقل کیا ہے استقراء کر کے، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے جو ابواب ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، اور جو 3 طرح کے ہیں پھر اس کے اندر بھی بہت اقسام ہیں. وہ جب آپ کتاب کھول کے پڑھیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. وہ 3 طرح کے جو اقسام ہیں، ایک ہے التراجم الظاہرہ. التراجم الظاہرہ کیا مطلب ہے؟ التراجم الظاہرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باب پڑھنے کے ساتھ ہی باب کو جیسے پڑھتے ہیں تو مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس مسئلے میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے. ایسے بہت سارے ابواب ہیں، آپ دیکھیں گے. الترجمہ تو بصیغۃ خبریہ عامہ، یعنی اس مسئلے سے متعلق اس کا بیان، یہ ایسا کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں نہیں موجود ہے اللہ کے رسول کی، اس میں حکم ہے اللہ کے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام.
اور کبھی کبھار امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری کی طرح صیغۃ الاستفہام سے بھی ابواب قائم کرتے ہیں. صیغۃ الاستفہام حافظ ابن حجر اور ان سے پہلے کے اصحاب علم حافظ ابن الملقین اور دیگر اصحاب علم بھی مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں سیرت بخاری میں، سیرت امام بخاری میں، کہ صیغۃ الاستفہام اس وقت استعمال کرتے ہیں باب میں جب اس مسئلے سے متعلق اہل علم کا اختلاف بیان کرنا مقصود ہو. یعنی گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس باب کے تحت، اس موضوع کے تحت، اس مسئلے کے تحت ایک سے دو رائے ہیں، دو سے تین موقف ہیں، یہ مقصود ہے. یعنی یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے، یہ مقصود ہوتا ہے. اور وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہمیشہ ایسا یا ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ اس میں ترجیح بتانا بھی مقصود ہوتا ہے. جب انشاءاللہ ہم کتاب الزکات پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ اس میں نشاندہی کروں گا آپ کو. امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب کو جب قائم کرتے ہیں تو اس میں حدیث رسول کو براہ راست ذکر کر دیتے ہیں. امام بخاری کا بھی یہ موقف ہے کہ ہو بہو حدیث رسول ہی کو باب میں قائم کر دینا، ہو بہو حدیث رسول کو آیت کریمہ کو باب میں داخل کر دینا، اس طرح کا معاملہ. امام ترمذی بھی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ کبھی کبھار مسئلے کو تعدید کہتے ہیں، تعدید المسئلہ. مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں، مزید اسی مسئلے کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، ایک ہی مسئلے سے متعلق ہے. بات واضح ہو گئی. کبھی کبھار ایک مسئلے کا ایک رخ بیان کرتے ہیں اس کا وجوب بتانے کے لیے، پھر کبھی کبھار اسی مسئلے کو اس میں رخصت بتانے کے لیے بیان کرتے ہیں. خود کتاب الصلاح میں آئیں گے مسائل انشاءاللہ بھی آگے، متعدد مسائل. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے جو تراجم ہیں، جو التراجم الظاہرہ، اس سے متعلق ہے. دوسرا اس کا حصہ ہے التراجم الاستنباطیہ. اس کا بھی ایک بڑا حصہ ہے، یعنی حدیث رسول جو لے کر آتے ہیں اس میں مسئلے کی جو وضاحت کرتے ہیں باب کے تحت. اتنا واضح نہیں معلوم ہوتا ہے کہ باب میں جو بات قائم کی گئی ہے حدیث رسول میں، مطلب بہت ہی غور و فکر سے وہ بات لینا پڑتا ہے، غور و فکر کے ذریعے سے وہ بات لینی پڑتی ہے، یا اس حدیث کے متعدد طرق کو جمع کر کے، یا وہ حدیث اور دیگر حدیث کی کتابوں میں جہاں جہاں ہے اس کو سامنے رکھنے کے بعد پھر وہ مسئلہ واضح ہوگا. ورنہ فی نفسی حدیث پڑھنے سے وہ مسئلے کی وضاحت نہیں ہوگی. گویا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے استنباط کیا ہے. ایک تیسرا حصہ ہے ابواب کا ان کی، وہ ہے التراجم المرسلہ، یعنی بدون ترجمہ. امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو الجامع ہے اس میں یہ چیز آپ کو بکثرت ملے گی. آپ کو باب قائم کیا گیا ہے لیکن باب میں کچھ لکھا ہوا نہیں، بدون ترجمہ. ایسا بہت ہے. کبھی پچھلے باب کی مزید وضاحت، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تنبیہ، فائدہ، ایسا ہم جیسا کہتے ہیں نا، قابل غور بات، نوٹ، حواشی وغیرہ، اس معنی میں ایک تعلیق، یہ بھی مقصود ہوتا ہے امام ترمذی کو رحمہ اللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ کی الجامع ہے. ایک بڑی بات اس میں یہ بھی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی الجامع میں اصحاب علم کے اقوال بہت نقل کرتے ہیں کہ ائمہ کا عمل کیا ہے. مختلف جو مذاہب آج کے اعتبار سے ہیں، حنفی شافعی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ ائمہ، وہ علماء جن کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں، جن کا موقف نمایاں کر کے بیان کیا جاتا ہے، اس کو بیان کرنے میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب طالب علم کے لیے بہت اہم ہے. اس کی میں مزید وضاحت آگے کروں گا. امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو الجامع ہے وہ اس ناحیے سے بھی بڑی اہم ہے کہ اس میں اجماعی مسائل کو بہت ہی اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے. بیشتر مقامات پر آپ دیکھیں گے امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اجمع اہل العلم، اجمع علیہ اکثر اہل العلم، لا نعلم بینہم اختلافا، لا نعلم بین المتقدمین منہم فی ذلک اختلافا،
لا نعلم بینہم اختلافا فی ذلک فی القدیم والحدیث، اس طرح کے متعدد الفاظ کتاب الصلاۃ میں بھی آئیں گے، گویا کہ اجماع بتانے کے لیے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اجماعی مسائل کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ کے الجامع ایک مصدر کی حیثیت رکھتی کتاب ہے. جیسے حافظ ابن حزم کی کتاب لا کے دکھایا تھا نا میں آپ لوگوں کو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ عقدی امور میں وہ مسائل جس میں اہل علم کا اتفاق ہے، بلکہ اہل علم کا اتفاق ہے ہی، اصولی مسائل میں اہل علم کا صحابہ کا اختلاف نہیں ہے، سوائے ایک مسئلے میں اللہ رب العالمین کی صفت الساق، اور وہ بھی اختلاف اس وجہ سے نہیں کہ دو موقف ہیں، مسئلے کی وضاحت کی وجہ سے ہے وہ، کہ حدیث کا ثبوت ہے کہ نہیں، حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، اس اعتبار سے. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے امام ترمذی رحمہ اللہ، البتہ بعض مسائل میں آپ پر نقد ہے، کچھ مسائل میں آپ نے اجماع لکھا لیکن جو ہے اس میں اختلاف موجود ہے، دو موقف موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک مصدر کی حیثیت رکھتی ہے کتاب، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ متقدمین میں سے ہیں، اب زیادہ بہتر جانتے ہیں اہل علم کا اختلاف کیا ہے، موقف کیا ہے، کس پر اجماع ہے اہل علم کا. اس کے باوجود بھی اہل علم نے آپ وہ ان جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں آپ نے اجماع تو لکھا ہے لیکن جو ہے اس میں ایک سے دو موقف ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب العلل میں اس کی وضاحت بھی کی کہ میں نے جتنی بھی احادیث نقل کی ہیں وہ ساری احادیث ایسی ہیں جن پر اصحاب علم کا عمل ہے، سوائے دو حدیثوں کا. دو حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں، آپ بعد میں یہاں سے نقل کر لیں. ایک وہ کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، حدیث ابن عباس جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء بالمدینہ. بالمدینہ دیکھیں آپ، جمع بین الصلاتین کا تعلق کس سے؟ بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر. اس معاملے میں ایک بات ہے انشاءاللہ آپ دیکھ لیں. ایک اور حدیث ہے من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، حدیث معاویہ بن ابی سفیان. اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے کتاب الحدود میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو مختصر سی کتاب ہے، رسالہ ہے مصطلح الحدیث میں، اس میں بھی اس کو ذکر کیا انہوں نے، دیکھ لیجئے آپ. جیسے کہ میں نے کہا امام ترمذی رحمہ اللہ اہل علم کے اقوال بیان کرنے میں آپ نے بہت اہتمام کیا اس کا، بہت اہتمام کیا اس کا. جمیع اہل علم، حجازی علماء، مصری علماء، ملک شام کے، عراق میں، کوفہ، بصرہ، بغداد، خراسانی علماء، ان سب اصحاب علم کے آپ نے اقوال جمع کیے. یہ بہت بڑی بات ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے جن اصحاب علم کے خصوصی طور پر فتاوے نقل کرتے ہیں، ان کا موقف ذکر کرتے ہیں، وہ 6 علماء ہیں. ایک ہیں امام مالک، امام محمد ابن ادریس یعنی الشافعی، امام احمد ابن حنبل، سفیان ابن سعید الثوری، اور 5واں نام ہے عبداللہ بن مبارک، اور 6واں نام ہے اسحاق ابن راہوے. اسی طرح سے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اور امام اوزاعی، امام وکیع، ان سب اصحاب علم کی بھی اقوال نقل کرتے ہیں. گویا کہ کسی مسئلے کے بیان میں اگر آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کا یہ موقف ہے اور امام ترمذی کے الجامع سے حوالہ دیتے ہیں تو گویا کہ اس کی نسبت صحیح ہوگی. یعنی ان سب اصحاب علم انہوں نے اقوال جمع کی ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول آپ کو دیگر جگہوں میں نہیں مل رہا ہے مستند، تو انہوں نے جو جمع کیا ہے اس کی اسانید بھی انہوں نے ذکر کر دی کتاب العلل میں ان سب اصحاب علم کے، کیونکہ امام ترمذی نے امام شافعی کے شاگرد نہیں ہیں، ان سے پڑھا نہیں انہوں نے. اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو جی. چلیے امام ترمذی رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ آپ مقلد نہیں ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں. آپ حدیث رسول کو پڑھتے ہیں، اس سے مسئلے کا استنباط کرتے ہیں، اجتہاد کے اصول سے آپ واقف تھے اور آپ کو اس میں تمکن حاصل تھا. تو ایسے میں آپ کبھی امام شافعی کا موقف بیان کرتے ہیں اور اسی کی طرف اپنا میلان کا اظہار کرتے ہیں، کبھی آپ امام شافعی کا قول ذکر کرتے ہیں اور اس پر رد کرتے ہیں، کبھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کو لیتے ہیں، کبھی آپ رد کرتے ہیں. گویا کہ آپ اخذ و رد میں گویا کہ یعنی دلیل کی روشنی میں آپ لیتے ہیں، دلیل کی روشنی میں آپ چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا جو دور ہے اس دور میں فقہی اعتبار سے 2 بڑے مکتب فکر تھے. ایک کوفہ کا اہل الرائے
ایک حجازی اور حجازی اہل علم کا جنہوں نے منہج لیا اہل الحدیث، جمیع محدثین نے اسی منہج کو اختیار کیا ہے، یعنی التمسک بالکتاب والسنہ۔ چونکہ علماء کوفہ میں اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، حدیث کا دوران جو کم تھا، احادیث کی قلت کی وجہ سے استدلال کے لیے انہوں نے قیاس کو جو مطلب زیادہ قیاس کرنا پڑا ان کو، قیاس کی وجہ سے براہ راست نص سے استدلال کرنے کے لیے ان کے پاس نصوص کی قلت تھی، اس وجہ سے وہ اہل الرائے کہلائے۔ اور یہ اہل الحدیث جو اعجاز علماء ہیں اور محدثین کا یہی منہج ہے، امام ترمذی، امام بخاری کا وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سے متعلق جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ مفصل طور پر یہاں آپ رجوع کریں انشاءاللہ، انہوں نے کافی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سے متعلق جو فقہی اعتبار سے باتیں تھیں، بہت ساری باتیں ہیں، البتہ یہ جو کیا کہتے ہیں عبارات جو نا، عبارات امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو تعبیر ہوتی ہے فقہی اعتبار سے، وہ بھی قابل اہم ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ قدیم علماء میں بہت تورع تھا، وہ افعل لا تفعل، امر النبی یا نہى النبی، ایسے الفاظ ہی سے مسئلے کی وضاحت کر دیا کرتے تھے۔ چلیے انشاءاللہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک دوسرا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جرح و تعدیل سے متعلق بھی ایک بات ہے کہ آپ کا منہج معلوم ہونا چاہیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ ایک کتاب ہے ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل، ہے میرے پاس موجود الحمدللہ، امام ذہبی کی مختصر سا رسالہ ہے۔ جرح و تعدیل سے متعلق آپ نے اہل علم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے بیشتر روات پر کلام کیا، جیسے ابن معین ہیں، ابو حاتم الرازی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے یعنی اس کی بات کا درجہ ہے، بڑی تعداد میں انہوں نے بھی روات پر کلام کیا، لیکن بات کا درجہ دوسرا درجہ، جیسے امام مالک اور شعبہ۔ اور تیسرا وہ ہے جنہوں نے کچھ اصحاب علم پر کلام کیا، جیسے ابن عیینہ ہے، امام شافعی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ جرح و تعدیل سے متعلق بہت گفتگو کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ جرح و تعدیل سے متعلق جو اہل علم ہیں، ان کی جو اقسام ہیں، اس اعتبار سے بھی تقسیم کرتے ہیں اہل علم کہ کچھ متعنت ہیں، کچھ متشدد ہیں، کچھ معتدل ہیں، کچھ متساہل ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے متشددین میں سے ابو حاتم الرازی، یحییٰ ابن معین اور امام جوزجانی، ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اور معتدلین میں سے امام بخاری کو، امام ابو داؤد، امام ابو زرع الرازی، ان اصحاب علم کو ذکر کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل وغیرہ کو۔ اور متساہلین میں امام حاکم، حافظ بن حبان کے ساتھ ان سے پہلے امام ترمذی کا نام لیتے ہیں رحمہ اللہ اجمعین۔ لیکن حافظ عراقی رحمہ اللہ نے کافی دفاع کیا، کہا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ متساہل نہیں ہیں، وہ ایک مجتہد ہیں، آپ کا ایک موقف ہے، اور آپ نے امام بخاری، امام مسلم سے استفادہ کیا ہے اس باب میں۔ تو بہرحال امام ترمذی رحمہ اللہ سے متعلق اس طرح کا کلام کیا جاتا ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں امام بخاری سے، ابو زرع الرازی سے اور امام دارمی سے بہت استفادہ کیا۔ آپ نے حدیث کو لانے کا جو سیاق ہے، جو ایک ساتھ اپنے 3-4 اساتذہ سے بھی کبھی روایات لاتے ہیں، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ کا نہج بہت اپنایا آپ نے، امام ترمذی نے رحمہ اللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے جو الفاظ ہیں جرح و تعدیل سے متعلق، جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی الجامع میں، متعدد ہیں۔ کبھی صیغہ تفضیل کے ساتھ، جیسے اثبت اہل الکوفہ منصور بن المعتمر، کبھی تکرار کے ساتھ کہ فلان جلیل ثقہ، تکرار ہے نا، جلیل ثقہ، اور کسی کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں کہ وثقہ یحییٰ بن سعید القطان۔ ایسے متعدد آپ کے الفاظ ہیں۔ آپ کی جو منہج ہے آپ کا، خاص طور پر
جیسے ثقۃ مقارب الحدیث یا فہو مقارب الحدیث یا ذاہب الحدیث، کسی کی تضعیف بیان کرنا ہو، ضعیف الحدیث جداً، یہ سب آپ کے الفاظ ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سے متعلق یہ جرح و تعدیل سے متعلق باتیں تھیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے اپنے الجامع میں یعنی وہ صحابہ جن سے ایک آدھ روایتیں ہی مشہور ہیں، روایتیں ثابت ہیں، ان کا تعارف یا کنیت سے مشہور ہو تو ان کا نام یا سن وفیات یا علماء کے طبقات، ان سب کا بہت اہتمام کرتے ہیں تاکہ طبقات کا علم حاصل کرنے سے کہاں انقطاع ہوا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، کون کس درجے کے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے، کون کس طبقے کے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے۔ ان سب کا بہت اہتمام کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ خالص ایک یعنی کیسے کہوں میں آپ کو، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، محدثین کا جو نہج ہے وہی اپنایا آپ نے۔ تو جب بھی کہتے ہیں آپ قال اصحابنا اس سے مراد ہے اہل الحدیث، جب کہتے ہیں قال اہل الکوفہ اس سے مراد ہے یعنی امام ابو حنیفہ یا سفیان یا دیگر جو اہل الکوفہ کے جو علماء ہیں وہ اس سے مراد ہوتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل میں اپنے اساتذہ سے استفادہ کیا، جیسے کہ میں نے کچھ نام لی، اپنے اساتذہ سے اوپر کا جو طبقہ ہے ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا، لیکن نقل کیا آپ نے۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے، خود بذات خود آپ ایک مجتہد ہیں حدیث کی نقد کرنے میں۔ یہ کچھ باتیں تھیں امام ترمذی رحمہ اللہ سے متعلق۔ دیکھیں یہ ایسا مفصل موضوع ہے، اتنا مفصل موضوع ہے، اس کو یعنی کیا کہتے ہیں کم وقت میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو فقہی اعتبار سے امام ترمذی رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے خالص مجتہد ہیں اور نصوص کی پابند ہیں، اور تمسک جسے کہتے ہیں، تمسک بالکتاب والسنہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے سنن کو پڑھنے سے ایک طالب علم علوم حدیث اور فقہی مباحث اور الفقہ المقارن، متعدد جو مواقف ہیں علم کے، ان سب سے واقف ہونے کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور بہترین طور پر تمکن حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب کو بہتر انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے باب میں چاہے فقہ الحدیث ہو، چاہے حدیث کی صحت الضعف اور جرح و تعدیل سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں تمکن حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ قوت عطا فرمائے، اور اس علم کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بنائے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں آسانی کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔